Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون بالآر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن اور نماز سمجھیں. اس کے 15ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم ثنا، رکوع اور سجود کی تسبیح پڑھیں گے. گرامر میں ضربہ اور اس سے متعلقہ افعال بھی، اور 8 نئے الفاظ جو قرآن کریم میں 733 بار آئے ہیں. تو شروع کرتے ہیں ہم ثنا سے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک پاک ہے تو، سبحانک یعنی پاک ہے تو. سبحان اللہ اللہ پاک ہے. سبحانک پاک ہے تو یعنی پاک ہے اللہ کا مطلب تو یعنی اللہ. اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ. وبحمدک و یعنی اور، بی یعنی ساتھ، حمد تیری، کا حمد یعنی تعریف، کا تیری. وبحمدک اور ساتھ تیری تعریف کے، تیری تعریف کے ساتھ تو پاک ہے. یا دوسرا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ اور تعریف ہے تیرے لیے. یاد رکھیے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا حمد کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ تمام تعریفیں وہ حمد ہے الحمدللہ، اور دوسرے شکر. شکر بھی حمد کا معنی ہے. جیسے ہم سے پوچھا جاتا کیسے ہیں آپ، ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو دونوں حمد میں خوبیوں کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ زبردست خالق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یہ حمد ہے. تسبیح نقائص کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں، وہ سوتا نہیں، تھکتا نہیں، ظالم نہیں. یہ دونوں کو جب ہم ملا دیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا زبردست بیان ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک. ترجمہ کیجئے سبحانک اللہم وبحمدک، تعریف ہے تیرے لیے. وتبارک اسمک وتعالی جدک. تبارک برکت والا ہے. مبارک، برکت، تبرک سب اسی مادے سے نکلے ہیں. وتبارک اور برکت والا ہے. اسمک تیرا نام، اسمک تیرا نام. وتعالی اور بلند و بالا ہے. تعالی علی شان، علی سب بلندی سے، اعلیٰ پن سے. تو وہ تعالی اور بلند و بالا ہے. جدک تیری بزرگی. ہمارے پاس اردو میں آبا و اجداد، ہمارے بزرگ، جد امجد. جدک تیری بزرگی. وتعالی جدک کیا مطلب ہے؟ تبارک اسمک. دیکھیے کسی اور چیز، پانی 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 کہنے سے پیاس نہیں بجھے گی، لیکن اللہ اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ جو بھی کام ہم شروع کریں گے اللہ کے نام سے اس میں برکت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ پیاس بھی بجھائے گا، پانی کا بھی انتظام کرے گا، وہ سارے وسائل دے گا، اٹھا کے پینا ہے. لیکن دوسرے ناموں میں برکت نہیں ہے. اور اللہ کا نام لینے والوں کے لیے آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کی برکت ہے. وہ تعالی جدک اور بلند ہے تیری بزرگی. پریکٹس کیجئے. وہ تبارک برکت اور برکت والا ہے تیرا نام. وہاں پر جو ہے کریکشن ہونا چاہیے. وہ تبارک اور برکت والا ہے اسمک تیرا نام. وہ تعالی اور بلند و بالا ہے جدک تیری بزرگی. ولا الہ غیرک اور نہیں کوئی معبود، و یعنی اور، لا الہ نہیں کوئی معبود، غیرک سوائے تیرے، غیرک سوائے تیرے. پھر سے یہ ولا الہ غیرک میں شرک سے پھر سے بیزاری کا اعلان ہے کہ اے اللہ تو ہی واحد معبود ہے. تو ایک بار پریکٹس کیجئے. ولا الہ غیرک سوائے تیرے. ولا الہ غیرک اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم. 4 باتیں ہیں اس کے اندر، 4 باتیں ہیں اس کے اندر. سبحانہ یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے، برائی سے، کمزوری سے پاک ہے. سبحانہ.
रब्बी इसमें दो बातें हैं, रब है वो पालने वाला, जर्रे जर्रे को, पल पल सारी कायनात को, और मैं जब कहूँ रब्बी मेरे को, तो मुझे जो है सारा रखने का, परवरिश का, खिलाने पिलाने का, हिफाजत का, सब का इंतजाम करना है, और मेरा रब है। जब हम कहते हैं सामने अगर आपका बेटा बैठा हो, भाई मेरा बेटा, तो इसमें एक कुर्बत है, मोहब्बत है, तो हम कहेंगे रब्बी मेरा रब। तो रब और मेरा रब दो बातें हुई इसमें। अल अज़ीम अज़मत वाला, आज़म कहते हैं हड्डी को, और कबीर भी बड़ा है, अज़ीम भी बड़ा है, लेकिन अज़मत वाला ऐसा बड़ा जिसकी बड़ाई को जो है दबाया ना जा सके, जो किसी के दबाव में ना आ सके, जिसको आजिज़ ना किया जा सके, अज़ीम है वो। सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब अज़मत वाला। प्रैक्टिस कीजिए, सुबहाना रब्बी अल अज़ीम, अज़मत वाला, सुबहान। ये चारों चीज़ों को तसव्वुर करते हुए, और याद रखिए सुबहाना का जो एस्पेक्ट है, क्या हम अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं, क्या हम अल्लाह ताला को हर नुक्स से पाक समझ रहे हैं, इसके बारे में गौर कीजिए। क्या मतलब है, जब भी मैं कोई शिकायत करता हूँ कि भाई अरे क्या बेकार मौसम है, अगर मैं ये कहूँ तो मौसम किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। बाल्फाज़ दीगर मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला को मौसम बनाने नहीं आता, अस्तग़फिरुल्लाह। तो मुझे ये सिर्फ मौसम ही की बात नहीं, और अल्लाह ताला ने मौसम ऐसा क्यों बनाया है? आजमाइश के लिए, हर चीज़ आजमाइश है। तो ये इम्तिहान का पर्चा है। एक सच्चा तालिब इल्म जो है इम्तिहान के पर्चे पर चिढ़ेगा नहीं, बल्कि दुआ करेगा अल्लाह ताला मुझे सारे मसलों का हल बता दे। तो इसी तरह जो भी ज़िंदगी में मसला आए, चाहे वो वेदर हो, चाहे मेरे कलर ऐसा क्यों है, मेरी नाक ऐसी क्यों है, मेरा हाइट ऐसा क्यों है, हम ये कहें अल्लाह ताला जो भी हालात हैं उसमें मुझे बग़ैर किसी शिकायत के ऐसा करने की तौफीक दे कि तू खुश हो जाए, मेरे काम करा दे। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। और सुबहान रब्बी सबसे ज़्यादा जिक्र मुसलमान करता है, गोया पॉजिटिव एटीट्यूड भी उसका दुनिया में फ़ायदा है, उसके अंदर डेवलप होता है। और पॉजिटिव एटीट्यूड ज़िंदगी में सबसे बड़ा राज है कामयाबी का, सुबहान रब्बी। और उसके दूसरे भी पहलू हैं, मैं सिर्फ एक पहलू की बात कर रहा था। असल चीज़ तो तौहीद है कि अल्लाह ताला में कोई नुक्स नहीं है, कोई कमी नहीं है कि इंसान शिर्क करे। और ये सुबहान रब्बी रुकू में और सजदे में गोया मैं झुक कर कहता हूँ, पूरा सजदे में सर रख कर कहता हूँ कि अल्लाह ताला तू पाक है, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाह, समिआ यानी सुन लिया, सुन ली, समी अल्लाहु अल्लाह ने सुन ली। उर्दू में अल्फाज हैं समा ताअत या सामईन, सुनने वाले। तो समिआ यानी सुन ली अल्लाह ने, समी अल्लाहु सुन ली अल्लाह ने। ली मतलब लिए, मन यानी जो, लिए उसके जो, या उसको हम जुड़ा दें तो कहेंगे लिमन, लिए उसके जो, या उसकी सुन ली जिसने, उसकी जिसने, उसको जिसने, सुन ली अल्लाह ने उसको जिसने, या उसकी बात जिसने, अल्लाह ने सुन ली उसकी जिसने। हमीदहू, हमीदा तारीफ की, हु उसकी, हमीदहू तारीफ की उसकी। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, देखिए अरबी में अल्फाज कम है लेकिन तर्जुमा उर्दू में खूब खुलता है। सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी, यानी उस अल्लाह की। अल्लाह ताला तो सबकी सुनता है, लेकिन यहाँ पर ख़ास सुनना मुराद है, ख़ास तवज्जो होना मुराद है कि जो हम्द करेगा अल्लाह ताला उसको सुनेगा, उसकी दुआ को, उसकी बातों को, उसके कंसर्न्स को। तो जब हम रुकू से उठते हैं तो खूब दिल से कहना चाहिए रब्बना लकल हम्द। बहरहाल इसकी प्रैक्टिस कीजिए। समी अल्लाह, अल्लाह, लिमन हमीदहू, समी अल्लाह, सुनी अल्लाह ने, लिमन हमीदहू, समी अल्लाहु लिमन हमीदह, रब्बना वलकल हम्द। रब्बना ऐ हमारे रब, रब्बी रब्बना, वलका और तेरे ही लिए, अलहम्द हर किस्म की तारीफ है, तारीफ है, शुक्र है, तेरे ही लिए है। दिल से कहना चाहिए कि अल्लाह ताला तेरे लिए तू ज़बरदस्त है। कभी आप जो है तारीफ के मोड में हो
تو کہیں کیسا زبردست خالق ہے اللہ، کیسا زبردست رحیم ہے، کریم ہے اور دینے والا ہے، وہاب ہے، رحمان ہے. اور کبھی شکر کے موڈ میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کتنی ساری چیزیں ہم کو دی، تیرے لیے ہر قسم کا شکر ہے، سارا شکر تیرے لیے ہے. ربنا ولک الحمد. اور اس کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے ہم کہ اللہ میری مدد کر کہ میں تجھ کو یعنی بس سب سے آنکھوں میں میرے خیالات میں تو ہی جچا رہے، تیری ہی تعریف میرے ذہن میں آئے. یہ جو ہے ہم دعا کر سکتے ہیں. پھر احتساب کر سکتے ہیں کتنی بار میں دنیا کی رنگینی میں اٹک جاتا ہوں، اس کی باتوں میں آ جاتا ہوں. پلان بنائیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام سیکھیں، اس کی ایک ایک صفت سیکھیں تاکہ ہم اس کی خوب تعریف کر سکیں اور دنیا کو بتائیں. اسی طرح شکر کے حساب سے بھی ہم دعا، احتساب، پلان تبلیغ کر سکتے ہیں. تو ایک بار ترجمہ کیجئے، ربنا ولکا، تیرے ہی لیے، الحمد، ہر قسم کی تعریف ہے. دل سے ہونی چاہیے اور نہ صرف نماز میں بلکہ نماز کے باہر بھی. سبحان ربی الاعلی، سبحان پاک ہے. اس میں بھی 4 باتیں ہیں، سجدے میں بھی 4 باتیں ہیں، رکوع میں بھی 4 باتیں ہیں. سبحان پاک ہے ہر برائی سے، کمزوری سے، یعنی اس نے جو بھی کیا ہے وہ پرفیکٹ ہے. توحید کے اعتبار سے اس کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے. وہ ڈائریکٹلی سنتا ہے، سیدھی، یعنی انسان دعا کرے کوئی بیچ میں یعنی کسی واسطے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سیدھا سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فإنی قریب اجیب دعوت الداع، میں سنتا ہوں. تو پاک ہے، کسی ہر کمزوری سے پاک ہے. ربی میرا رب، ربی یعنی میرا رب. العظیم، الاعلی یعنی اعلی سب سے بلند. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ہم نے پریکٹس کی تھی کہ کبیر مطلب بڑا، اکبر زیادہ بڑا، الاکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، الاصغر سب سے چھوٹا، علی بلند، اعلی زیادہ بلند، الاعلی سب سے بلند. میں سجدے میں اور کہہ رہا ہوں کہ الاعلی، اللہ تو سب سے بلند ہے. اور یہ بندے کی ٹرو پوزیشن ہے. اسی لیے بندہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے کہ انسان سر جھکا دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کوئی اکڑ فوں، کوئی چیز نہ آئے، بس انسان بچھ جائے اللہ کے سامنے اور کہے کہ اللہ تو سب سے بلند ہے، تیرے کو سب سے بلند مانوں گا، تیری ہی بات مانوں گا. اور جھک کر کہے، جھک جائے اس کی قوت اور عظمت اور اس کی بڑائی کے سامنے کہ تو عظمت والا ہے، سبحان ربی العظیم، اور بچھ جائے اور کہے کہ سبحان ربی الاعلی. ترجمہ کیجئے، سبحان پاک ہے، ربی الاعلی سب سے بلند، سب سے بلند. اے رب تو پاک ہے، میرا رب ہے. قربت کے ساتھ کہیے، محبت سے کہیے اس ذکر میں سبحان ربی الاعلی. تو ناظرین، ان اذکار کو پورے دل سے، شوق سے، محبت سے پڑھیے. اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course, Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يَقُولُونَ بِالْآرِ